سلام و آداب عزیز بچوں، آج ہم پڑھیں گے قدرتی آفات۔ قدرتی آفات، آفت کی جمع کیا ہے؟ آفات۔ آفت کسے کہتے ہیں؟ مصیبت اور پریشانی کو۔ خدا کی نیچر کی طرف سے کیا پریشانی، کیا مصیبت ہے، اس کو آج جانیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے ہم۔ قدرت نے ہمارے لیے بڑی خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ قدرت کا مطلب خدا نے۔ قدرت نے ہمارے لیے بڑی خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ اس دنیا میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، پرفضا وادیاں، یعنی جہاں ماحول اچھا ہو، سرسبز و شاداب زمین ہو، ہریالی ہو، اسے کہتے ہیں پرفضا وادیاں۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کے نچلے حصے کو جہاں ہریالی رہتی ہے، اور گھنے جنگلات ہیں۔ زرخیز زمین، ایسی زمین جس میں فصل اچھی ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ زرخیز زمین۔ خوبصورت جھیلیں، ندیوں کو جھیل بولتے ہیں، اور گہرے تالاب کو جھیل بولتے ہیں، اور گہرے سمندر بھی، جو اپنی تہ میں نہ جانے کتنے خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ قدرت کی عطا دی ہوئی اس خوبصورتی کو دیکھ بھال کرنے اور اسے باقی رکھنے کی ذمہ داری انسان کی ہے۔ کس کی ہے؟ اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس دنیا کا قدرتی حسن، قدرتی خوبصورتی برباد ہو۔ کبھی کبھی قدرت کی طرف سے کچھ ایسی آفتیں یعنی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں جو تباہی مچا دیتی ہیں، یعنی ہوتی ہیں۔ نازل ہونا کا مطلب ہو جانا، آ جانا۔ جیسے خشک سالی۔ خشک سالی کا مطلب ہوتا ہے کال آ جانا، کھانے پینے کے لیے پریشانی ہو جانا، رزق کا کم ہو جانا۔ خشک سالی جو بارش کی کمی کی وجہ سے آتی ہے۔ خشک سالی کس کی کمی کی وجہ سے آتی ہے؟ بارش کی کمی کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کو قحط بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ قحط پڑ جانا، مطلب کھانے پینے کے لیے پریشانی ہو جانا، اور زمین کی جو فصلیں ہوتی ہے نہ دینا، بارش کی کمی کی وجہ سے فصلیں نہیں ہوتی ہے۔ جب کہیں قحط پڑتا ہے تو زمین کی اوپری پرت میں، اپر لیئر میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، زمین خشک سوکھی ہو جاتی ہیں، اور کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان اور جانور سب بھوک اور پیاس سے مرنے لگتے ہیں۔ پانی کی کمی کی ذمہ داری بڑی حد تک انسانوں پر بھی ہے۔ اپنی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تیزی سے جنگل کاٹنے شروع کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے بارش میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں بارش کی کمی نقصان دینے والی ہے، وہیں اس کی زیادتی بھی اچھی نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں اور گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے، مویشی بہہ جاتے ہیں، اور ہر طرف تباہی و بربادی نظر آتی ہے۔ زمین کی اوپری تہ میں پتھریلی اور سخت چٹانیں ہوتی ہیں، اسے پہاڑ کہتے ہیں۔ اس کے بہت نیچے لاوا کھولتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیے، لاوا کھولتا رہتا ہے۔ ہماری یہ زمین جب تک خاموش پڑی رہتی ہے، ہم اس کو روندتے ہیں، اس پر دوڑتے بھاگتے ہیں، لیکن جس دن اس کو غصہ آتا ہے تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی اوپری تہوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، زمین اپنے اندر دبا ہوا لاوا اگلنے لگتی ہے، اور یہ لاوا اس کی اوپری سطح پر پھیل جاتا ہے، جیسا کہ دیکھیے آگ کی طرح بن کر نکل کر سامنے آتا ہے۔ زمین کی اوپری پرت بظاہر جڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ کئی بڑے بڑے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ان ٹکڑوں کو زمین کی پلیٹیں کہتے ہیں۔ زمین کے اندر اور اس کے اوپر ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے، چینجنگ کی وجہ سے، یہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں، یا ایک دوسرے سے کچھ دور چلی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، سائیکلون آتا ہے۔ چند سال پہلے جنوری 2001 میں گجرات کے بھوج ضلع میں نہایت زوردار زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں زبردست جانی و مالی نقصان ہوا تھا۔ جانی نقصان، جان کا نقصان، انسان کا مر جانا، مالی نقصان، گھر کا چلا جانا،
مال و دولت کا چلا جانا، تو اسی کو کہتے ہیں جانی و مالی نقصان۔ چند سال سے ایک نیا لفظ سننے میں آ رہا ہے، وہ ہے سونامی۔ سونامی یہ جاپانی زبان کا لفظ ہے۔ دیکھیے سونامی کیسے لکھا ہوا، آخر میں ٹی ہے تو ٹی سائلنٹ ہے، ٹی کو اب نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جاپانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے سمندر کی گہرائی میں آنے والے زلزلے یا پھٹنے والے آتش فشاں سے، آتش فشاں مطلب آگ اگلنے والا، سے پیدا ہونے والا طوفان ہے۔ جب سمندر کے نیچے کی زمین ہلتی ہے تو اس سے پورے پانی میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے اور بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں۔ یہ لہریں سمندر میں بہت اونچی نہیں لگتی، لیکن ساحل سے ٹکرانے پر ان کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ان کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ وہاں یہ لہریں بہت اوپر تک اٹھتی ہیں اور قیامت برپا کر دیتی ہیں، یعنی خطرناک ماحول ہو جاتا ہے۔ دسمبر 2004 میں سونامی نے دنیا کے کئی حصوں میں قہر برپا کر دیا تھا، جس سے ہمارا ملک بھی محفوظ نہیں رہا تھا۔ اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ اس طرح کے کچھ قدرتی آفتیں مختلف وقت کے جمع اوقات ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں۔ اب انسان ان خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ پرفضا کا مطلب سرسبز ہرا بھرا، وادی کا مطلب پہاڑ کے دامن میں واقع ہرا بھرا میدانی علاقہ، زرخیز سونا اگلنے والی اپجاؤ، خشک سالی سوکھا، بارش کی کمی کی وجہ سے فصلوں کا برباد ہو جانا، قحط کال کھانے پینے کی چیزوں کا ناپید ہو جانا، ختم ہو جانا، مویشی پالتو جانور، چوپائے سطح اوپری حصہ، آتش فشاں آگ اگلنے والا جوالا مکھی، قہر غضب۔ ہماری دنیا بہت خوبصورت ہے، اس کے حسن کو قائم رکھنا ہمارا فرض ہے۔ فرض کی جمع فرائض۔ البتہ کچھ قدرتی آفتیں اسے برباد کرتی رہتی ہیں، جن پر ہمارا کوئی زور نہیں۔ ہمیں پیڑ پودوں، جنگلات اور پانی کے ذخیروں کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کی کمی کے نقصانات سے محفوظ رہیں۔ نقصان کی جمع نقصانات۔ درختوں کو ہمیشہ ہی بے دردی کے ساتھ کاٹا جاتا رہا ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھرتے ہیں۔ اس خوبصورتی کو دیکھ بھال کرنے والی اور اسے باقی رکھنے کی ذمہ داری انسان کی ہے۔ کس کی ہے؟ انسان کی۔ خشک سالی جو بارش کی کمی کی وجہ سے آتی ہے، اس کو قحط کہتے ہیں۔ انسان اور جانور سب بھوک اور پیاس سے مرنے لگتے ہیں۔ زمین کی اوپری تہہ میں پتھریلی اور سخت چٹانیں ہوتی ہیں۔ سونامی جاپانی زبان کا لفظ ہے۔ سونامی نے دنیا کے کئی حصوں میں قہر برپا کیا تھا۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے۔ مکانات مکان، جنگلات جنگل، آفات آفت، نشانات نشان، خطرات خطرہ، نقصانات نقصان، اثرات اثر، معلومات معلوم۔ اس میں کیا ہوا ہے؟ ایک جگہ صفت ہے، ایک جگہ اسم ہے، اور یہاں جو ہے یہاں ایک جگہ نیچے گملے کے نیچے ضمیر ہے۔ تو اس گملے کے پتوں سے ہم تلاش کریں گے کون صفت ہے، کون اسم ہے اور کون ضمیر ہے۔ گھنے یہ صفت ہے، ہمارے یہ ضمیر ہے، خراب صفت ہے، پانی اسم ہے، پرفضا صفت ہے، پتھریلی صفت ہے، سخت صفت ہے، ہمیں ضمیر ہے، چٹانیں اسم ہے، ٹھنڈا صفت ہے، اپنی ضمیر ہے، زرخیز یہ بھی صفت ہے، سونامی اسم ہے، جنگلات اسم ہے، پتھر اسم ہے، وادیاں اسم ہے، مویشی اسم ہے، تم ضمیر ہے، بنجر صفت ہے، اس ضمیر ہے، آپ بھی ضمیر ہے، وہ بھی ضمیر ہے، پرت کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس طرح سے ہمیں ان تمام چیزوں کو جان گئے۔ آپ کو فرق کرنا ہے، کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، لکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر کسی دن ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہاں، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔